حمد و نعت و صلوات کے بعد گزارش ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ محترم داؤد صاحب، طارق صاحب، عابد ارشد صاحب، ان کے والد الحاج محمد شمون مرحوم، ان کا سالانہ ختم ہے۔ نماز ظہر کے بعد یہ ایصال ثواب کی محفل کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوا، نعت خوانی بھی ہوئی، تلاوت بھی ہوئی۔ مولانا قاری محمد حسین پاک پتنی انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں والدین کی عظمت اور شان پہ بڑا خوبصورت پیارا بیان بھی فرمایا، اصلاحی پہلو پہ بھی ان حدیث کی روشنی میں بیان کیا، اصلاحی معاشرے پہ والدین کی عظمت، والدین کی بے ادبی گستاخی کے نقصانات، والدین کا ادب و احترام اور ان کی خدمت پہ انہوں نے جو بشارتیں ہیں، جو فوائد ہیں، اس کا ذکر بھی کیا بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ۔ میں نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا، چونکہ ایصال ثواب کی محفل ہے، اولاد نے والد کے لیے اس محفل کو سجایا ہے، انہوں نے والدین کی عظمت و شان، یقیناً آج کا موضوع یہی ہے، ایصال ثواب بھی ہے۔ میں نے قرآن پاک کے 2 مقامات سے 2 آیتوں کا کچھ حصہ پڑھا ہے، تلاوت کیا ہے۔ ایک میں اللہ پاک نے والدین کی عظمت و شان کو بیان کیا ہے، اور دوسری آیت کے اس حصے میں والدین کے لیے دعائیں بخشش کرنے کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو مجھے وقت بتایا گیا ہے اس وقت کے اندر انشاءاللہ اذان سے پہلے ہی دعا، کیونکہ میں نے بھی جانا ہے نماز کے بعد بھی پروگرام، تو میں تو پہلے بھی آتا جاتا رہتا ہوں، اور شروع سے ہی جب سے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا، یا صاحب بھی مجھ سے محبت کرتے تھے، ان کی اولاد بھی سب بچے محبت کرتے ہیں۔ شاید کسی موقع پر میں نے کہا تھا کہ والدین کی اولاد کی نصیبی ہے کہ اپنے باپ کے لیے بخشش و دعا کریں، ماں کی صحت کے لیے دعا کریں، مگر یہ مسجد ان کے نام کی بنا دی ہے، تو یہ دعا کریں گے تو والد کو بھی فائدہ ہوگا، ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ والدین کے لیے دعا کرتے ہیں نا، ان کو بھی، اس طرح مولانا بتا کر گئے۔ مگر یہ مسجد ان کے نام کے بنا کر میں نے اس موقع پہ کہا تھا، جب اس کا افتتاح ہوا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ اللہ ان کی اولاد کی زندگی لمبی کرے، والدین کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اگر کسی وجہ سے دعا نہ بھی کر سکیں گے تو مسجد کی وجہ سے ان کو ثواب ملتا ہی رہے گا۔ اگر اولاد دعا نہ بھی کر سکے، وہ تو ان کی سعادت ہے، والدین کے لیے دعا کریں، ایصال ثواب کریں اور ختم دلوائیں، جو بھی ہے فائدہ ہے۔ اگر کسی وجہ سے نہ بھی کر سکیں تو مسجد ان کے نام کر دیے، اور وہ مسجد کا یہ ثواب والا میٹر جو ہے الحاج محمد شمون کے لیے چالو ہو چکا ہے۔ اور ہمارے میٹر تو خراب ہو جاتے ہیں یا خراب کر دیے جاتے ہیں، ہمارے میٹر سوئی گیس کا ہو، بجلی کا ہو، یا خراب ہو جاتے ہیں یا خراب کر دیے جاتے ہیں۔ اگر یہ ایسا روحانی میٹر ہے، یہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ یہ ثواب والا، یہ مسجد والا میٹر ایسا ہے، یہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ اس لیے بچے بھی خوش نصیب
نصیب ہے، حاجی صاحب بھی خوش نصیب ہیں، یہ ان کی تربیت ہے کہ بچوں کو دین کے راستے میں لگا گئے اور ہمیں یہ سبق دے گئے کہ تم بھی اپنے بچوں کو نمازی بناؤ اور دین کی طرف لگاؤ۔ اور انہوں نے اپنے پوتے کو حافظ قرآن بھی بنایا ہے، مطاہر صاحب کو، اور بھی ان کی بڑی بچے خود بھی نماز پڑھتے ہیں، کرتے تھے پابندی اس کے ساتھ، قرآن پاک بھی پابندی کے ساتھ۔ مجھے ایک دفعہ انہوں نے بتایا تھا کہ چاند کی پہلی ہوتی ہے نا تو میں پہلا سپارہ پڑھ لیتا ہوں، دوسری ہوتی ہے دوسرا پڑھ لیتا ہوں، ادھر 30 دن مہینے کے پورے ہو جاتے ہیں تو میرا قرآن بھی پڑھو۔ یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے، یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے۔ تو ان کے بچے بھی بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ نماز کے لیے سویا رہے تو صبح بڑی سختی کرتے تھے، تو یہ ہر ایک کو چاہیے، جیسے حاجی شمود صاحب کرتے تھے نا اپنے بچوں کو نماز کے لیے اور قرآن پاک کی تلاوت کے لیے مسجد کے لیے درد دیتے تھے، اس کا پہلا انہوں نے کہا چلو مسجد ہی بنا دیتے ہیں، یہاں نمازیں بھی ہوتی رہیں گی، جمعہ بھی ہوتا رہے گا اور حاجی صاحب کو ثواب بھی ہوتا رہے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو، آج تم اپنی اولاد کو نمازی بناؤ گے تو کب دعا کریں گے؟ آج ان کو قرآن پڑھواؤ گے نا تو پھر تمہارے مرنے کے بعد دعا کریں گے۔ اگر دنیا کے چکر میں رہے، نمازی نہ بنایا، دین کی طرف نہ لگایا تو پھر دعا کوئی بچہ دعا تربیت جیسی کر کے جاؤ گے اسی کو کرنا ہے۔ بہرحال تمید کافی لمبی ہوگی، خوش نصیب ہے حاجی صاحب بھی، بچے بھی، والد صاحب کے لیے، ساری ثواب کے لیے یہ اہتمام کیا ہے۔ تو میں نے 2 عہدیں پڑھی ہیں، ایک میں اللہ پاک نے والدین کا ذکر کیا ہے، ایک عہد میں والدین کے لیے ساری ثواب کا ذکر ہی ہے، دونوں ہی موضوع ہیں۔ چنانچہ سنیے قرآن، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ قرآن پاک میں اتنی آیتیں ہیں کہ جن میں اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اگر وہ ساری آیتیں میں پڑھوں اور ان کا صرف ترجمہ سناؤں، تفسیر نہ بیان کروں تو ہمارا وقت ختم ہو جائے گا۔ اتنی آیتیں ہیں قرآن پاک میں کہ جن آیتوں میں اللہ پاک نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، ایک ہے، اور اس میں اپنی عبادت کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اسے سلوک کا حکم۔ اس کی ایک حکمت تو مولانا بیان کر کے چلے گئے، مولانا محمد حسین صاحب، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم کیوں دیا، ایک حکمت وہ بیان کر کے چلے گئے۔ اور حالانکہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر طبیعال قرآن میں اس کی حکمتیں 8 سے 10 لکھی ہیں، ایک مولانا بیان کر کے چلے گئے اور ایک میں بیان کرتا ہوں کہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم کیوں دیا۔ اس کی ایک حکمت میں بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے مومنوں کو بتانا چاہتا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو بتانا چاہتا ہے، نمازیوں کو بتانا چاہتا ہے، حاجیوں کو بتانا چاہتا ہے، سخاوت کرنے والوں کو بتانا چاہتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو بتانا چاہتا ہے۔ ذکر و فکر
یاد الہی میں زندگی گزارنے والوں کو بتانا چاہتا ہے، اپنے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے محبوب کی امتیوں کو بتانا چاہتا ہے، مومنوں تم کلمہ بھی پڑھتے ہو، نمازیں بھی پڑھتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، حج بھی کرتے ہو، صدقہ خیرات بھی کرتے ہو، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہو، نماز تہجد بھی پڑھتے ہو، نماز اشراق بھی پڑھتے ہو، نماز چاش بھی پڑھتے ہو، نماز اوابین بھی پڑھتے ہو، فرضی نفلی ساری نمازیں پڑھتے ہو، مگر سن لو اگر کوئی ماں باپ کا بے ادب ہوگا تو میں نے کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی نمازیں پڑھے، حج کرے، روزے رکھے، جو مرضی کرے، عبادت کرے، اگر وہ اپنے ماں باپ کا بے ادب گستاخ ہے تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، اس کی نماز بھی قبول نہیں، اس کی حج بھی قبول نہیں، اس کے روزے بھی قبول نہیں، اس کی تلاوت بھی قبول نہیں، اس کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں، اس کا صدقہ خیرات بھی قبول نہیں، جو اپنے ماں باپ کا بے ادب ہے۔ یہ مسئلہ جو بھی آپ مسجد میں مسئلہ سنا کریں، پھر یہاں دوست بیٹھے ہو نا، کوئی دفتر میں آپ کام کرتے ہیں، کسی دکان پہ کام کرتے ہیں، محلے میں شادی کا موقع ہے، غمی کا موقع ہے، جہاں چند دینی دوست بیٹھے ہوں تو اس طرح کا مسئلہ جو مسجد میں سنتے ہیں بتایا کریں، کیونکہ آج کل والدین کی بے ادبی بڑی ہو رہی ہے، پلاٹ اور مکان جائیداد کے حصوں پر والدین کو تنگ اور پریشان کرتے ہیں، غلط قسم کے مطالبے کرتے ہیں۔ ابھی مولا نے حدیث سنائی، نبی پاک نے فرمایا تو بھی باپ کا ہے، تیرا سارا مال بھی باپ کا ہے۔ تو بے ادبی کرتے ہیں، بعض لوگ اتنے بدبخت ہیں، باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں، ماں کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں بندگان خدا، کوئی مکان اتنے بڑے جس کے پاس 10 مکان ہیں، کوئی مربوں کا مالک ہے، کوئی بندہ یہ جائیداد ساتھ لے کر گیا، مہیا گو کے سب سامان ملکی اور مالی تھے۔ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، وزیر اعظم آئے، صدر آئے، کوئی بندہ بدارت صدارت سونا چاندی، اپنی حکومت، اپنی سلطنت، اور کوئی مکان کملہ، کوئی بنگلہ اور کوئی کار، کوئی کوٹھی اپنے ساتھ، کوٹھی ادھر رہ جانی ہے، مکان ادھر رہ جانا ہے، بنگلہ ادھر رہ جانا ہے، تو اس کے لیے ماں باپ کو گھر سے نکالو، ماں کو نکالو۔ تو میں تو کہا کرتا ہوں جو جائیداد کے پیچھے، جو مال و دولت کی تقسیم کے پیچھے اپنے باپ کو یا اپنی ماں کو گھر سے نکال دیتا ہے، وہ یوں سمجھے جنت کو نکال رہا ہو۔ جو اپنی جنت کو خود گھر سے نکالے گا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ بولو جنت میں نہیں جا۔ یہ مسئلہ بھی میرا نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، کیا بولو، اور کہاں آئے؟ مسجد میں۔ تو مسجد بھی کون سی ہے؟ مسجد نبوی شریف۔ بولو مسجد بھی کون سی ہے؟ مسجد نبوی شریف ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، صحابہ بیٹھے ہیں، مسجد نبوی شریف ہے، اور ایک صحابی مسئلہ پوچھنے آئے۔ وہ مسجد ہے جس مسجد میں ایک نماز پڑھیں تو 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا ثواب ملتا ہے؟ 50,000 سال کا نماز، 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور مکہ پاک میں حرم کعبہ میں ایک پڑھیں تو لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے۔ ادھر ایک پڑھیں تو لاکھ نماز کا ثواب، ادھر مدینہ پاک میں ایک پڑھے مسجد نبوی میں 50,000 نماز کا ثواب۔ اور بلکہ ایک حدیث میں نے یہ پڑھا ہے کہ یا اللہ جتنی برکتیں رحمتیں حرم کعبہ میں، مسجد حرام میں ہیں، مسجد نبوی میں ڈبل عطا۔ یہ بھی حدیث ہے، 50,000 والی بھی حدیث ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ مکہ پاک میں اگر ایک نماز پڑھیں تو لاکھ کا ثواب ملتا ہے، تو مسجد نبوی پڑھیں تو 2 لاکھ کا ملتا ہے۔ بولو مسجد نبوی بھی پڑھے تو 2 لاکھ کا۔ درود شریف جہاں بھی پڑھے سرکار سنتے ہیں، درود شریف پڑھے سنتے ہیں نا سرکار، ہمارا عقیدہ ہے، گھر میں پڑھے، مسجد میں پڑھے، بازار میں پڑھے، جہاں بھی پڑھے درود پڑھے تو سلام ملتا ہے، سلام پڑھے تو جواب ملتا ہے، سرکار قبول فرماتے ہیں۔ مگر جو لطف اور سرور
مسجد نبی میں جائیں تو چھتریوں والا جو برآمدہ ہے وہاں بیٹھیں اور ہاتھ میں تسبیح اور ٹک ٹکی لگا کر گنبد خضرا کو دیکھ رہے ہو. جو مزہ سرور وہاں آتا ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں آتا. اس لیے تو کہتے ہیں کہ ذکر نبی دا کر دیا رہنا, سمجھ کر پڑھ لیں ذکر نبی دا چنگا لگدا ہے, ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے, اور اس بہانے رل مل بینا. آج بھی بیٹھنے کا بہانہ ہے نا, اور بظاہر تو حاجی شمول صاحب کا ختم ہے سالانہ, مگر حقیقت میں تو ذکر خدا ذکر مصطفیٰ بیٹھنے کا بہانہ ہے. یعنی کہ انہوں نے کہا ذکر نبی دا کر دیا چنگا مل کر پڑھ ذکر نبی دا کر دیا چنگا لگدا ہے, اس بہانے رل مل بینا, اس بہانے رل مل بینا چنگا. اور مسجد نبوی دے وچ جا کے نکرے ہو کے بہ جانا, روزے پاک نو تکدیا رہنا, روزے پاک نو تکدیا رہنا چنگا. مل کر پڑھ لے روزے پاک نو تکدیا رہنا چنگا. میں یہ عرض کر رہا تھا مسجد نبی شریف ہے, صحابہ کا مجمع ہے, سرکار تشریف فرما ہے. ایک صحابی آتا ہے میرے نبی سے مسئلہ پوچھتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ما حق الوالدین. کیا مسئلہ پوچھا؟ ما حق الوالدین. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے, کیا کیا حقوق ہیں؟ فرمایا اولاد پہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں تاکہ اولاد جو ہے وہ حقوق ادا کرے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے کوئی تفصیل زیادہ ڈیٹیل میں جواب نہیں دیا, ایسا جواب دیا ہے مسئلے کا حل فرما دیا. فرمایا ہما, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہما جنتوں کا اور ناروں کا, وہ دونوں, ہما کا معنی وہ دونوں, کون؟ باپ بھی اور ماں, دو ہے نا, باپ اور ماں. فرمایا ہما جنتوں کا اور ناروں کا, تیرے لیے تیرے والدین یا جنت ہیں یا دوزخ. اتنا ہی جواب دیا, تیرے لیے تیرے والدین یا جنت ہیں یا دوزخ ہیں. سادہ سا مفہوم ہے. نبی پاک فرما رہے والدین کو راضی کر لے گا تو جنت میں چلا جائے گا, والدین کو ناراض کرے گا تو دوزخ میں چلا جائے گا. والدین کی خدمت کرے گا, فرمایا بیماری کی حالت میں علاج کروائے گا, تھکاوٹ کی حالت میں پاؤں اور سر کو دبائے گا, فرمایا کھانے کی ضرورت میں کھانا پیش کرے گا, لباس پیش کرے گا, جوتا پیش کرے گا, ان کا خیال رکھے گا تو جنت میں جائے گا. والدین کی بے ادبی کرے گا, خود پیٹ بھر کر کھائے گا, ماں باپ کا خیال نہیں رکھے گا, خود اچھا لباس پہنے گا, والدین کا خیال نہیں رکھے گا, تو تیرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ دوزخ ہوگا. نبی پاک نے دو لفظوں میں بات مکمل فرما دی کہ تیرے لیے تیرے والدین جنت ہیں یا دوزخ ہیں. خدمت کرے گا تو جنت میں جائے گا, بے ادبی کرے گا تو دوزخ میں جائے گا. خدمت کرے گا تو جنت میں جائے گا, بے ادبی کرے گا تو کیا ہے, کہاں جائے گا؟ دوزخ میں جائے گا. اور آگے بڑھیے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے والدین, اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ, آپ فرماتے ہیں جس کے ماں باپ اس پہ راضی ہیں اللہ بھی راضی ہے, اور جس کے والدین اس پہ ناراض ہیں سمجھو اللہ بھی ناراض ہے, اس پہ اللہ بھی ناراض ہے. اب تیسری حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ جس کے والدین اس پر ناراض ہیں اللہ اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جس کے ماں باپ اس پہ راضی ہیں، بولو جس کے ماں باپ اس پہ راضی ہیں اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب یہ تو حدیثیں وہ ہیں جن میں باپ اور ماں دونوں کا ذکر ہے۔ ایک ایسی بھی حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا جس کا باپ راضی اس پہ اللہ بھی راضی، جس کا باپ ناراض اس پہ اللہ بھی ناراض۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا نبی علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ تو میاں صاحب اس لیے تو فرماتے ہیں لکھاں ساتھ نے بندے دے وچ دنیا، لکھاں ساتھ نے بندے دے وچ دنیا تے نہیں ساتھ کوئی ماں دے ساتھ ورگا تے پتر پاویں زمانے دا ولی ہوے نہیں ماں دے قدموں دی خاطر ہوے۔ لکھاں ساتھ نے بندے دے وچ دنیا، بڑے ذاکرانہ رشتہ، رشتے تو بڑے ہیں، باپ کا رشتہ بھی ہے، دادا کا رشتہ بھی ہے، نانا کا رشتہ بھی ہے، ماموں کا بھی ہے، چچا کا بھی ہے، تایا کا بھی ہے، خالہ کا بھی ہے، پھپھو کا بھی ہے۔ لکھاں ساتھ نے بندے دے وچ دنیا نہیں ساتھ کوئی ماں دے ساتھ ورگا تے پتر پاویں زمانے دا ولی ہوے نہیں ماں دے قدموں دی خاطر ہوے۔ ماں باپ کا بے ادب جہنمی ہے اور والدین کا ادب و احترام کرنے والا بولو جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محبت کی نگاہ سے، عقیدت کی نگاہ سے، پیار کے نگاہ سے باپ یا ماں کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ہم حج پہ لاکھوں روپے لگاتے ہیں، وہاں بعض لوگوں سے ایسی غلطیاں ہو جاتی حج قبول خالی گئے خالی آ جاتے ہیں، خالی گئے خالی آ جاتے ہیں۔ اگر جو ماں باپ کے چہرے کو دیکھے گا نا محبت کی نگاہ سے اس کو حج مقبول کا ثواب ہو جائے گا، اس کو حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ یہ تو باپ زندہ ہے، ماں زندہ ہے، تب بھی ہے۔ آگے بڑھیے اس کی اگلی بات، نبی پاک نے فرمایا جس کا باپ فوت ہو گیا، جس کی ماں فوت ہو گئی، فرمایا وہ باپ اور ماں کی قبر کی زیارت بھی کرے گا اللہ اس کو بھی حج کا ثواب دے گا۔ باپ زندہ ہے، ماں زندہ ہے، باپ کے چہرے کو دیکھا، ماں کے چہرے کو دیکھا، حج کا ثواب۔ باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی اور باپ کی قبر پہ گئے، ماں کی قبر پہ گئے، فاتحہ پڑھی اور باپ اور ماں کی قبر کی زیارت کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ گویا والدین کی خدمت کرنے والا کسی حالت میں محروم نہیں رہتا۔ اب اگلی حدیث میں نبی علیہ السلام نے نبی پاک کی بارگاہ میں سے صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرا باپ فوت ہو گیا، میری ماں فوت ہو گئی، تو ماں باپ فوت ہو جائیں تو اولاد پر پھر بھی حق ہوتا ہے؟ پہلے تو صحابی نے پوچھا تھا نا، باپ بھی زندہ ہے، ماں بھی زندہ ہے، تو ان کے کیا حقوق ہیں؟ میرے نبی پاک نے جواب دیا، تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں آقا باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، تو ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد بھی ماں باپ کا اولاد پہ حق ہے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا حضور وہ کون سے حق ہیں؟ تو نبی پاک فرمانے جب ماں یا باپ فوت ہو جائے اس کو غسل دو، کفن دو، نماز جنازہ پڑھو، یہ ماں باپ کا فوت ہونے کے بعد حق ہے۔ اس کے بعد فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے، تیسرا حق یہ ہے کہ قبر میں دفن کیا جائے، فرمایا چوتھا حق یہ ہے کہ والدین کے جو رشتہ دار ہیں، نان کے دادوں کی طرف نانا ہے، نانی ہے، دادا ہے، دادی ہے، چچا تایا ماموں ہے، خالہ ہے، جو باپ اور ماں کے رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں سے بھی پیار کرو گے تو یہ بھی ماں باپ کا حق ہے۔ ماں باپ سے تعلق رکھنے والے ان کے دوست یار بیلی رشتہ دار تو ہیں نا، نبی پاک نے فرمایا ماں باپ کے بیلی یار ہے، باپ کے بیلی یار، ماں کی سہیلیاں، ماں کے رشتہ دار، فرمایا کہ ماں کی ملنے والی خواتین، نبی پاک نے فرمایا اولاد ان کا بھی ادب و احترام کرے، یہ بھی ماں باپ کا حق ہے۔ والدین اگر دنیا سے چلے جائیں بولو پھر بھی ماں باپ کا حق ہے۔ اور سب
سے بڑا دائمی حق یہ ہے ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد ان کے لیے دعا کریں. والدین کے لیے دعا کرنا اللہ کا بھی حکم ہے, نبی پاک کا بھی حکم ہے, بلکہ قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے یہ نبیوں رسولوں کی سنت بھی ہے. چنانچہ سنیے قرآن, حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قرآن میں ہے, رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین وللمؤمنات. سبحان اللہ. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے, مولا مجھے بھی بخش دے, میرے والدین کو بھی بخش دے, یا اللہ جو میرے گھر میں مومن آئے اس کو بھی بخش دے, جتنے مومن مرد ہیں جتنی مومنہ عورتیں ہیں میرے گھر میں جو بھی آ جائے اس کو بخش دے. نوح علیہ السلام نے اپنی بخشش کی دعا بھی کی ہے, اپنی بخشش کی دعا بھی کی ہے, اور اپنے والدین کے لیے بھی بخشش کی دعا کی ہے. آگے جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, اور وہ دعا ہر مسلمان کو یاد ہے. ہم متعیات میں پڑھتے ہیں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور تعالیٰ مجھے نمازی بنا, میری اولاد کو نمازی بنا. حضرت خلیل اللہ دعا کرتے, مولا مجھے بھی بخش دے, میرے والدین کو بخش دے, قیامت والے دن سب مومنوں کو بخش دے. یہ دو نبیوں کی دعائیں ہیں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں. نوح علیہ السلام کی دعا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا, اور علماء مفسرین محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعا کی ہے تو یہ اس وقت دعا کی ہے جب ان کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے تھے. وہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے تھے, تو پتہ چلا کہ والدین دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا نبیوں رسولوں ولیوں کی سنت. سنو کتنا فائدہ والدین کو بھی ہوتا ہے. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ قیامت والے دن جنت میں مومن داخل ہوگا. فرمایا امثال و جبال, حدیث کے الفاظ ہیں, پہاڑوں جیسی نیکیاں ملیں گی. وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں تو بڑا گنہگار تھا, سیاہکار تھا, تو نے مجھے جنت بھی عطا کی تو بڑی بڑی نیکیوں کے پہاڑ دیے, یہ کہاں سے آئے؟ اللہ پاک کیا فرمائے گا, باستغفار والدیک, حدیث کے الفاظ ہیں کہ تو مرنے کے بعد قبر میں چلا گیا, تیری اولاد نے تیرے پیچھے جو دعا کی ہے تیری استغفار کے لیے, ان کی برکت سے میں نے نیکیوں کے پہاڑ مارے. ایک اور حدیث سن لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ مومن جنت میں, اور فرمایا اس کا درجہ بلند ہوگا, اور وہ کہے گا یا اللہ میرا اتنا درجہ بلند ہونے کی کیا, میں تو اس قابل نہیں تھا, کیسے ہوا؟ فرمایا کہ دعائے والدے کا لاتا جو تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد نے ہاتھ اٹھا کر تیرے کے لیے دعا کی ہے, اس دعا کی برکت سے میں نے تیرے لیے جنت کا درجہ بلند کر دیا. اور آخری حدیث نے نبی پاک نے فرمایا اذا مات الانسان, اذا مات الانسان, جب انسان مر جاتا ہے, انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ, انسان تو مر جاتا ہے, اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے, الا من ثلاثہ, مگر 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد قبر میں بھی ثواب ملتا ہے. انسان جب زندہ ہے نا تو عمل کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, حج کرتا ہے, عمرہ کرتا ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے, زکات دیتا ہے, صدقہ و خیرات کرتا ہے, ان نیکیوں کا ثواب ملتا رہتا ہے. نبی پاک نے فرمایا انسان مر جائے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے, الا من ثلاثہ, مگر 3 عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی قبر میں ثواب ملتا رہتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ. پہلا نمبر کیا ہے؟ صدقہ جاریہ. کسی نے مسجد بنوا دی, کسی نے کوئی پل بنوا دیا, کوئی سڑک بنوا دی, کوئی فری ڈسپنسری بنوا دی, کوئی پانی کا نلکا لگوا دیا, اور فرمایا کوئی بھی ایسا کام کر دیا, بنانے والا کرنے والا مر گیا, اور فرمایا جب تک وہ سبیل سے لوگ پانی پیتے رہیں گے, ڈسپنسری سے دوائیاں چلتی رہیں گی, مسجد میں نمازی نماز پڑھتے رہیں گے, مرنے والے کو قبر میں ثواب پہنچتا ہے. دوسری چیز علم نافع,
کسی کو قرآن پڑھا دیا، کسی کو حدیث کا علم پڑھا دیا، فقہ کا علم پڑھا دیا، استاد تو قبر میں چلا گیا، شاگرد قرآن پڑھ رہا ہے، حدیثیں پڑھ رہا ہے، فقہ پڑھ رہا ہے، آگے دین کا علم پھیلا رہا ہے، استاد قبر میں ہے، شاگرد پڑھا رہا ہے، تو جب تک شاگرد قرآن پڑھتا رہے گا استاد کو قبر میں ثواب ملتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہوگی۔ اور تیسری اور آخری چیز ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا والدین صالح یدعو لہ، کہ مرنے والا تو مر گیا نا، نیک اولاد چھوڑ گیا جو باپ اور ماں کے مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ جس طرح الحاج محمد شمول صاحب نے اولاد کو چھوڑا، مسجد بھی بنائی، قرآن خوانی بھی ہوئی، نعت خوانی بھی ہوئی، اور یہ اچھی تربیت کر کے گئے، تو آج ان کو قبر میں ثواب مل رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فرمایا پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے، دوسری چیز علم نافع ہے، تیسری چیز والدین صالح ہے، مرنے والا باپ کو قبر میں ہے، مرنے والی ماں کو قبر میں ہے، نیک اولاد کو چھوڑ کر گیا اور اس نے ہاتھ اٹھا کر باپ یا ماں کے لیے دعا کی، تو قبر میں اللہ باپ کے گناہ معاف فرماتا ہے، قبر میں اللہ ماں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ آخری حدیث یہ ہے، نبی پاک نے فرمایا جو باپ یا ماں کی طرف سے حج کرتا ہے کہ اس کا ثواب میرے باپ کو ملے، اس کا ثواب میری ماں کو ملے، باپ قبر میں ہے، ماں قبر میں ہے، نبی پاک فرماتے ہیں اس حج کا ثواب قبر میں باپ کو ملے گا، ماں کو قبر میں ثواب ملے گا، اور بیٹا جس نے حج کیا ہے بیٹے کو اللہ 10 حج کا ثواب دیتا ہے۔ تو بیٹے اولاد بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، دعا کرتے ہیں نا، تو ماں باپ کو بھی قبر میں فائدہ ہوتا ہے، دعا کرنے والی اولاد کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ان کی رزق میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے، والدین کے لیے قبر میں بخشش ہوتی ہے، زندہ اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، ان کے رزق میں، عمر میں، کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے، اللہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے والدین اور بزرگوں کی بخشت فرمائے، اور جتنے مسلمان بھائی بہنیں دنیا سے جا چکے ہیں، قبروں میں موجود ہیں، اللہ سب مومنوں کی بخشت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔